نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صف او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رواں جو مہینہ چل رہا ہے اب قمری مہینہ، جسے اسلامی مہینہ بھی کہتے ہیں، یہ اسلامی سال کے حساب سے دوسرا مہینہ ہے، سفر المظفر۔ پہلا محرم الحرام ہے اور دوسرا سفر المظفر ہے، اس کو سفر الخیر بھی کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ایمان والے جو ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ کسی چیز کو، کسی دن کو یا کسی مہینے کو اپنی طرف سے برا یا منحوس یا اس میں بدفعلی نہیں لیتے، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مہینہ اپنی ذات میں برا نہیں، منحوس نہیں، کوئی بھی دن منحوس نہیں، یا کوئی بھی سال منحوس نہیں۔ یہ نحوست اور بدفعلی یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام تو کیا کہتا ہے؟ تمہارے اچھے اعمال ہیں تو تم خوش نصیب ہو، تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو تم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ تمہارے اچھے اعمال ہیں تو تمہارے لیے سفر بھی رمضان کی طرح ہی ہے، اور اگر تم برے اعمال کرتے ہو تو تمہارے لیے رمضان بھی اچھا نہیں۔ کیوں؟ جیسے ہی ہے ایک بندہ جس کی دکان سارا سال چلتی ہے، سارا سال چلتی ہے، کاروبار اس کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے تو بڑا یہ برے دن ہے۔ کام چل رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، کام چل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے۔ تو ایک بندہ محنت نہیں کر رہا، دکان نہیں چل رہی، اس کے لیے تو برا ہی برا ہے۔ تو اصل چیز ہے ہمارے اعمال۔ اعمال اچھے ہیں تو کوئی بھی دن برا نہیں، اعمال برے ہیں تو پھر کوئی دن اچھا نہیں۔ قوم عاد کا قرآن کریم نے ذکر کیا، فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تیز ہوا چلائی ہمیشہ کے برے دن رہنے والے، یعنی کہ برے دن رہنے والوں میں، نحس مستمر، جو ان کے لیے مسلسل دن برے چل رہے تھے۔ اب برے دن تب ہوتے ہیں جب تمہارے اعمال کی وجہ سے سزا آتی ہے۔ فی ایام نحسات لنذیقہم بعض الخزي فی الحیات الدنیا، قرآن نے تو ان ایام کو منحوس کہا ہے جو ان کی بدعمالی سے ہوئے۔ بعض لوگوں کے لیے شب قدر بھی منحوس ہوتی ہے، کس لیے؟ کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شب قدر میں بھی بدعمالیاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ جو مغفرت کی رات ہے، جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، لیکن کس کے لیے؟ کرنے والے کے لیے۔ جو خدا نہ خواستہ اس رات میں بھی بدعملی میں پڑا رہا تو اس کے لیے تو برکت نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے لیے بہت سارے، یعنی کہ کہہ لیں کہ ہمارے ذہنوں میں چیزیں آتی ہیں، سوالات آتے ہیں، اور لوگوں کے ایک اپنے خیالات ہیں کہ سفر کے حوالے سے بھی کہ معاذ اللہ ایک منحوس ہے، یا اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ انگریزوں میں ہے، چائنیز میں ہے، دیگر لوگوں میں ہے۔ چائنیز جو ہے وہ 4 کے ہندسے کو منحوس سمجھتے ہیں، یا اسی طرح سے بعض یورپین کنٹریز میں 13 کے ہندسے کو برا سمجھتے ہیں۔
13 اور منگل اکٹھے ہو جائیں تو ان کے یہاں برا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں. ہمارے یہاں نہ کوئی دن، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی مہینہ، سارے ٹھیک ہیں اگر ہم ٹھیک ہیں. تو سفر المظفر ہے یا سفر الخیر ہے؟ اس کا نام ہی بتا رہا ہے. مظفر کا معنی کامیابی، ظفر سے کامیابی، اور خیر کا معنی آپ کو پتا ہے خیر، نیکی، اچھا، اچھائی. تو اس لیے یہ تصور جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سفر کے بارے میں، سفر اللہ کا مہینہ، اللہ کہتے ہیں مہینوں کے نام میں نے رکھے ہیں. جب آسمان اور زمین بنایا تھا تب سے 12 مہینے ہیں. مہینوں کی گنتی کب سے ہے؟ جب سے آسمان اور زمین بنا ہے. اسنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اس وقت. تم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو منحوس کہیں گے؟ اللہ نے مہینے بنائے. تو اس لیے ان مہینوں میں اصل چیز کیا ہے کہ اعمال اچھے ہونے چاہیے. نحوست ان چیزوں سے نہیں آتی جن کو ہم سمجھ لیں کہ منحوس. نحوست ان چیزوں سے آتی ہے جو اللہ فرما دے. اب جھوٹ ہے، اللہ نے جھوٹے پر لعنت فرمائی. جھوٹ سے نحوست، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا عن نتن ما جاء به، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے، اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے. اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے. اب یہ پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں. آپ علیہ السلام